نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله مولانا العظيم۔ آج کے اس درس کے مناسبت سے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کو آیت وضو کہا جاتا ہے کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرائض وضو بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، پہلا وضو کا فرض چہرہ دھوو۔ وضو نماز کے لیے شرط کی حیثیت رکھتا ہے، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی اور چابی طہارت ہے۔ جس طرح تالا بغیر کنجی اور چابی کے نہیں کھل سکتا، اسی طرح آدمی بغیر طہارت اور وضو کے نماز شروع نہیں کر سکتا۔ تو پہلا اللہ پاک نے وضو کا فرض بیان فرمایا، چہرے کو دھوو۔ چہرے کی کتنی مقدار دھونا ضروری ہے؟ یہ پیشانی کے بال جہاں سے اگ رہے ہیں، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ حصہ چہرے کے اندر آتا ہے، اس کا دھونا وضو کے اندر فرض ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دوسرا وضو کا فرض اپنے بازو کوہنیوں سمیت دھونا۔ کوہنی یہ بازو میں یہ ابھری ہوئی ہڈی، اس کو مرفق کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اس ہڈی سمیت بازو کو دھونا یہ وضو کے فرائض میں سے دوسرا فرض ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور تم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوو کوہنیوں سمیت، کوہنیوں کے ساتھ۔ تیسرا وضو کا فرض ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ مسح کہتے ہیں تر، پانی سے تر ہاتھ کو سر کے اوپر پھیرنا، یہ مسح کہلاتا ہے۔ اور اس کی فرض مقدار حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قولاً بھی ثابت ہے، فعلاً بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سر کی چوتھائی مقدار پر تر ہاتھ کو پھیرنا، اس سے سر کا مسح ادا ہو جائے گا۔ پھر وضو کی سنتوں میں آئے گا کہ سنت کتنی مقدار سر کا مسح ہے۔ فرض سر کی چوتھائی حصے کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ اور چوتھا وضو کا فرض نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ تم اپنے پاؤں کو دھوو ٹخنوں سمیت۔ ٹخنا یہ پاؤں کے ساتھ ابھری ہوئی جو ہڈی ہے، اس کو کعب کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ تم اپنے دونوں پاؤں کو دھوو ٹخنوں سمیت، یعنی پاؤں کا وضو کے اندر دھونا فرض ہے۔ البتہ اگر پاؤں پر موزے پہنے ہوئے ہوں، طہارت کی حالت میں پہنے ہوں، تو پھر مقیم کے لیے جو شخص اپنے گھر پہ، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں ٹھہرا ہوا ہے، اس کے لیے طہارت کی حالت میں پہنے ہوئے موزوں پر ایک دن ایک رات تک مسح کرنا، اور جو مسافر ہے، سفر شرعی پر گیا ہوا ہے یا سفر شرعی پر روانہ ہو چکا ہے، اس کے لیے موزوں پر 3 دن 3 رات مسح کر سکتے ہیں،
یہ مسح اس وقت کرنا ہے پاؤں کا جب پاؤں کے اوپر موزے پہنے ہوئے ہوں۔ اگر پاؤں کے اوپر موزے نہیں پہنے ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ پھر ارجلکم کا تعلق اغسلوا کے ساتھ ہوگا کہ پاؤں کو دھوو ٹخنوں سمیت۔ البتہ بعض لوگ جو ہے پاؤں کے مسح کو وضو کے فرائض میں شمار کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر سے واپسی پر تشریف لا رہے تھے، عصر کے وقت میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جلدی جلدی وضو فرما رہے تھے کہ کہیں عصر کا وقت ختم نہ ہو جائے، تو جلدی وضو کرنے کی وجہ سے پاؤں کی ایڑیوں کا کچھ حصہ خشک رہ گیا تھا صحابہ اکرام اجمعین کا وضو کی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے وضو کرتے ہوئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔ یعنی پاؤں کا تھوڑا حصہ، ایڑی کا کچھ حصہ خشک رہ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سخت وعید ارشاد فرما دی۔ تو اگر پاؤں کا حکم مسح ہوتا تو پھر مسح تو ادا ہو گیا، ایڑی کا کچھ حصہ خشک رہ گیا، لیکن صحیح حدیث نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے ویل للاعقاب من النار کہ ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہو دوزخ کی آگ سے۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث مبارکہ کے صحیح حدیث سے اور قرآن کریم کی اس آیت سے کہ پاؤں کا حکم جو ہے غسل ہے، دھونا ہے، مسح نہیں ہے۔ یہ وضو کے فرائض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وضو کو اور دین کے دوسرے مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔